السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈائلاگ، مکالمے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ اور مکالمے کی اہمیت کے حوالے سے دنیا کے سارے معاشرے جو ہیں وہ اس کی پذیرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انسانی تاریخ کے اندر جن معاشروں میں مکالمے کے حوالے سے بہتر ماحول پایا جاتا ہے، اوورآل ٹوٹیلٹی میں ان معاشروں کو باقی معاشروں کی نسبت بہتر معاشرہ تصور کیا جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے، وہاں پر مکالمے کی گنجائش جو ہے وہ بڑی محدود تھی، اور چند لوگوں کے درمیان ایک اشرافیہ کا طبقہ جو تھا وہی آپس میں معاملات طے کیا کرتا تھا، اور اس سے اہم درجے کی جو معاملات ہوا کرتے تھے ان کے اندر جو باقی طبقات زندگی تھے ان کی نہ رائے لی جاتی تھی، نہ ان کے ساتھ مشاورت کی جاتی تھی، نہ ان کی ضرورتوں اور سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی معاملات طے کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم تو یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی جو ایک عظیم الشان اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جو کامیابی ہے، اس کے اندر بہت سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے باقی خصائل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بنیادی نقطہ جس نے اس دین کو اتنی تیزی کے ساتھ عزت عطا کی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر وہ مکالمے کے لیے جو کشادگی پائی جاتی ہے، وہ جو دوسروں کی رائے کو سننا اور اس کو احترام دینے کا ایک رویہ پایا جاتا ہے، اس نے بھی اس دین کو پھیلانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے لگ بھگ کچھ 7-8 صدیوں سے اس امت کے اندر مکالمے کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حرمین شریفین جیسی عظیم الشان ہمارے سب سے بڑے فورم سے لے کے ہمارے گاؤں دیہاتوں کی محراب و منبر تک ہمارے پاس کوئی ایک ایسا اجتماعی فورم موجود نہیں ہے جہاں پر مونولاگ سے ایک درجہ آگے جا کے ڈائلاگ کی، مکالمے کی جو ہے وہ اس کا ماحول میسر آئے، اور لوگ اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے دین کے تناظر میں اور اوورآل زندگی کے حوالے سے جو سوالات ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے سوالات طلب کر سکیں، اس پہ بحث مباحثہ کر سکیں۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ بالکل، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر یہ کہنے پر مجبور ہے، اور دنیا بھر کے جو غیر متعصب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر تو مکالمے کی اتنی زیادہ اہمیت موجود تھی کہ آپ تصور کیجئے نا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کے پاس کامل بات ہو سکتی ہے، ان سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی مکمل سچائی ہو سکتی ہے، ان سے بڑھ کر کسی کو اپنے جامع کلام ہونے پر یقین ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے ماحول میں، آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے مزاج کی برکت کے سبب ایک ایسا منظرنامہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سوال کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ ایک حوصلہ افزائی اس کے اندر ملتی ہے۔ لیورنٹ زیسلر جیسے لوگ یہ بات لکھتے ہیں کہ حضور کے مدینے کے اندر 9 سمر سیزنز ایسے گزرے ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر موجود تھے، یعنی آپ کو کسی مہم جوئی کے لیے جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا تھا، شہر سے باہر نہیں تھے، بلکہ آپ مسجد نبوی کے ساتھ مستقل بنیادوں پر وہاں پر آپ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے، اور ایک حصہ، ایک سیکشن جو ہوتا تھا، ان کی طرف آپ کسی ایک عنوان کے تحت کوئی ایک سوال جو ہے وہ مرتب کر کے ان کے سامنے رکھتے، اور اس میں مزید خوشگواری کا احساس اس وقت پیدا ہونا شروع ہوتا ہے جب ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ جو موضوعات جن پہ یہ مباحثے کا آغاز ہوا کرتا، ان میں سے اکثریت ایسے موضوعات ہوتے جن کا براہ راست نہ عقیدہ اسلام سے تعلق ہوتا، نہ عبادات سے تعلق ہوتا، بلکہ وہ اوورآل جو سوسائٹی کے اندر علم کے حوالے سے سوالات پائے جاتے ہیں، جو جنرل کویسچن جو انسانوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اس کے حوالے سے حضور ایک جو مکتب ہوتا یا ایک گروپ آف اصحاب جو ہوتا اس کے سامنے ایک سوال رکھتے، اس کے نتیجے میں جو اس پہ گفتگو کرتے، اس گفتگو میں جو نیا سوال ہوتا اسے دوسرے گروپ کے سامنے رکھتے، گویا ان کے درمیان ایک خوبصورت مباحثے کا اہتمام کیا جاتا، اور پھر
یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، بعض اوقات کئی موضوعات جو طوالت کا تقاضا کرتے ان پر کئی دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بحث کرواتے رہتے، اور پھر اس میں ایک خوشگوار عمل یہ ہوتا، آپ یہ تصور کیجئے کہ آج بھی 1500 سال کی مسافت پر اگر کسی عمل کے اوپر مجھ تک اور آپ تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک پہنچ جائے تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہماری بحث وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض موضوعات پر 7 دن تک اپنی رائے نہ عطا فرماتے، اپنا انپٹ جو ہے وہ نہ دیتے، صرف اس لیے کہ حضور کے علم میں تھا کہ جب میں اپنی رائے دے دوں گا تو وہ ان کے ذہن کے اندر گویا ایک تھاٹ پروسیس کو روکنے کا نہیں، تھاٹ پروسیس کو روکنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مکالمے کے ذریعے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگوں کو کتنا تھاٹ پرووکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، کس درجے کی ذہن سازی اور سوال کو پر غور و فکر کا ماحول فراہم کر رہے ہیں کہ ایک مکتب جو ہے وہ ایک سوال پر اپنی رائے رکھتا ہے اور دوسرا اپنی رائے رکھتا ہے، پھر ان کے مکالمے کی بنیاد پر کسی بہتر اور بڑی سچائی تک ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ بے شمار مثالیں ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مکالمے کی ملتی ہیں، اور ایسے مواقعوں پر بھی مکالمے کی مثال ملتی ہے جہاں پر حضور کا کہہ دینا ہی حرف آخر تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال اور بار بار سوال کر کے اپنے اصحاب کو غور و فکر کی طرف آمادہ کرتے تھے۔